وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رفيع الدرجات ذو العرش بہت بلند درجات والا ذو العرش عرش والا. اللہ رب العالمین کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ اللہ رب العالمین بہت بلند درجات والے ہیں، بہت بلند مقام والے، بلند درجات والے، عرش والے. عرش اللہ رب العالمین کی سب سے بڑی، سب سے عظیم مخلوق ہے، سب سے بلند بھی ہے، سب سے بڑی بھی ہے، سب سے اونچی بھی ہے اس کائنات میں اور سب سے بڑی بھی ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں عرش کو عرش عظیم قرار دیا ہے. سورۃ النمل میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے اللہ لا الہ الا هو رب العرش العظیم. اللہ وہ ہیں جن کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں. رب العرش العظیم، اللہ عرش عظیم کے رب ہیں. عرش عظیم جیسی مخلوق بھی، چیز بھی اللہ رب العالمین کی مخلوق ہے. اللہ رب العالمین نے اسے پیدا فرمایا ہے. جب عرش جیسی عظیم چیز کا خالق اللہ رب العالمین ہو تو پھر اللہ رب العالمین کی شان کیا ہوگی. جیسے میں نے ذکر کیا کہ یہ سب سے بڑا بھی ہے اور سب سے بلند بھی ہے. اس سے بلند کوئی شے نہیں ہے. آپ عرش کو ایسے سمجھیں جیسے کہ وہ اس کائنات کے اوپر جیسے چھت ہوتی ہے. سب سے بلند جو ہے وہ اللہ رب العالمین کا عرش ہے. اور اللہ رب العالمین اپنے بارے میں فرماتے ہیں الرحمن علی العرش استوى. اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہیں. مستوی، استوا کا مطلب بلند ہونا. تو اللہ رب العالمین عرش کے بھی اوپر ہیں. کیسے ہیں؟ جیسے اللہ رب العالمین کو لائق ہے. قرآن کریم کی 7 آیات میں اللہ رب العالمین نے اس بات کو واضح فرمایا ہے اللہ الذي رفع السماوات بغیر عمد ترونها ثم استوى على العرش. اللہ رب العالمین نے آسمانوں کو بلند فرما دیا بغیر کسی ایسے ستونوں کے جنہیں تم دیکھ سکو. ثم استوى على العرش، پھر اللہ رب العالمین عرش پہ مستوی ہو گئے جیسے اللہ رب العالمین کی شان کو لائق ہے. امام بخاری رحمہ اللہ نے امام ابو العالیہ بہت بڑے تابعی ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، ان سے نقل کیا ہے کہ استوا کا مطلب اعلیٰ، بلند ہونا. تو اللہ رب العالمین کی سب سے بلند مخلوق اور سب سے بڑی حجم کے اعتبار سے وہ عرش ہے. اللہ رب العالمین اس سے بھی بلند ہیں، اس کے بھی اوپر ہیں جیسے اللہ رب العالمین کو لائق ہے. اس سے پتہ لگا کہ اللہ رب العالمین سب سے بلند ہے. قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے کئی مقامات پر اپنے لیے عالی یا اعلیٰ کی صفت استعمال کی ہے. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، ہم نے پچھلی 1-2 آیتیں پیچھے ہی پڑھا ہے، فالحکم للہ العلی الکبیر، یہ آیت نمبر 12 میں اوپر ہی ہم نے پڑھا ہے. ہم آیت نمبر 15 پڑھ رہے ہیں.
فالحکم للہ العلی الکبیر، پس سارے کا سارا فیصلہ، سارے کا سارا حکم، فیصلہ کرنے کا اختیار وہ اللہ رب العالمین کے لیے ہیں جو العلیج ہیں۔ علیج کا مطلب سب سے بلند، الکبیر سب سے بڑا، اللہ رب العالمین سب سے بلند ہے۔ ہم سجدے میں جاتے ہیں، اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے عاجزی کا اظہار کرتے ہیں، اپنا ماتھا اللہ رب العالمین کے سامنے ٹیکتے ہیں، اور ہمیں اس میں حکم ہے کہ ہم سبحان ربی الاعلیٰ پڑھیں کہ اے اللہ ہم تو آپ کے مخلوق ہیں، ہم تو ناقص ہیں، ہماری تو پیشانی آپ کے سامنے جھکی ہوئی ہے، اور آپ سب سے بلند ہیں، میرا رب سب سے بلند ہے۔ سبح اسم ربک الاعلیٰ اللہ نے ہمیں حکم دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، اور ان کے واسطے سے پوری امت کو حکم دیا کہ تسبیح بیان کرو اپنے اس رب کی جو سب سے بلند ہے۔ تو عرش سب سے بلند اور سب سے عظیم خلقت کے اعتبار سے مخلوق ہے، تو اللہ رب العالمین عرش والے ہیں، یہ اللہ رب العالمین کی شان ہے۔ رب کے اندر پیدا کرنا اور پیدا کرنے کے بعد جو اس مخلوق کی ساری ضروریات، ان ضروریات کو پوری کرنے والا۔ مثلا اللہ نے انسان کو پیدا کیا، اب انسان کو صرف پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا، انسان کو پیدا کرنے کے بعد انسان کی جتنی ضروریات ہیں، انسان کی کوئی ضرورت ہو، کوئی رزق دینا ہو، کوئی انسان کو شفا دینی ہو، انسان کا کوئی مسئلہ ہو، رہنمائی کرنی ہو دینی معاملے میں، دنیا کے معاملے میں، تو یہ سب چیزیں رب ہونے میں آتی ہیں۔ الذی اعطى كل شيء خلقه ثم هدى، اللہ رب العالمین نے صرف پیدا نہیں کیا، پیدا کر کے پھر رہنمائی بھی کی ہے۔ پھر اللہ رب العالمین صرف خالق نہیں ہے، اللہ رب العالمین رب بھی ہیں ہر چیز کے۔ تو اللہ رب العالمین عرش کے خالق بھی ہیں، اور عرش کے مالک بھی ہیں، اور عرش کے رب بھی ہیں، عرش والے ہیں اللہ رب العالمین۔ تو رفیع الدرجات، بلند درجات والے، بلند مقام والے، اللہ رب العالمین سب سے بلند ہیں، جیسے اللہ کی شان کو لائق ہے۔ ہمیں وہ لفظ بولنا جو اللہ نے استعمال کیا اپنے لیے۔ اللہ رب العالمین جو اپنے بارے میں بیان کریں، اللہ رب العالمین سے بڑھ کر اپنے بارے میں کون بہتر بیان کر سکتا ہے؟ تو ہمیں اللہ رب العالمین کی صفات کو اس پیرائے میں اور اس تعبیر میں بیان کرنا چاہیے جو اللہ رب العالمین نے یا اللہ کے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے لیے پسند فرمائی۔ اگر ہم اس تعبیر کو چھوڑ کر کوئی نئی تعبیر، چاہے ہم اسے اس تعبیر کے قریب بھی سمجھیں، ہمیں یہ جرت نہیں کرنی چاہیے، ممکن ہے اس تعبیر میں غلطی ہو، تو ہمیں یہ لفظ استعمال کرنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین عرش کے اوپر مستوی ہیں، اور استوا کا مطلب ہوتا ہے بلند ہونا۔ ہم اردو میں ترجمہ کرتے ہوئے کہہ سکتے ہیں اللہ رب العالمین عرش کے اوپر بلند ہیں۔ کیسے بلند ہیں؟ جیسے اللہ رب العالمین کی شان کو لائق ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ سے اس بارے میں سوال ہوا، اور ان امام مالک سے پہلے کہا جاتا ہے کہ سیدہ ام سلمہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہ، ان سے یہ سوال ہوا تھا، انہوں نے بھی یہی جواب دیا تھا، اور یہی جواب امام مالک رحمہ اللہ نے بھی دیا تھا۔ ان سے سوال ہوا کہ اللہ رب العالمین عرش پہ مستوی ہیں، کیا مراد ہے اس سے؟ تو امام مالک نے ایک ایسا جواب ارشاد فرمایا کہ جو پھر رہتی دنیا کے لیے ایک مثل بن گیا، ایک مثال بن گیا کہ الاستواء معلوم، استوا کا معنی معلوم ہے۔ عربی زبان میں استوا کسے کہتے ہیں وہ سب کو پتہ ہے، کسے کہتے ہیں اس استوا کا معنی وہی کرنا ہوگا جو عربی زبان میں استوا کا معنی ہے، اس کی کوئی اپنی تشریح تعویل نہیں کی جا سکتی۔ جو عربی زبان میں استوا کا معنی ہے وہ معنی معلوم ہے، والکیف مجہول، لیکن کیفیت مجہول ہے، کیسے بلند ہیں، کیسے مستوی ہیں، یہ اللہ نے بیان نہیں فرمایا، نہ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، نہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ جب کیفیت بیان نہیں فرمائی تو وہ مجہول ہے، ہمیں اس کا پتہ نہیں ہے۔ والسؤال عنہ بدعہ، اور جب اللہ نے بیان نہیں کیا تو ہمیں اس کی تفصیل میں جانا یہ بدعت ہے، اس کے بارے میں تفصیل میں جانا صحیح نہیں ہے۔ اور تفصیل میں جانے کی کوشش کون کرے گا؟ یہ وہ کوشش کیونکہ یہ متشابہات میں سے ہو جائے گا، یہ وہ کوشش کرے گا کہ جو بندہ جس کے دل میں ٹیڑھ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن کی آیتیں دو طرح کی ہیں، تو جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہے تو وہ ان آیتوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ جن آیتوں میں تشابہ موجود ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، فتنے کی تلاش میں اور اس کی حقیقت کی تلاش میں۔ تو اس کے جب اللہ نے تفصیل بیان نہیں کی، اس کی تفصیلات میں ہم اس کی تفصیل معلوم نہیں کر سکتے، ہمارے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے، تو اس کی تفصیل میں جانا بدعت ہے۔ وَالْإِيمَانُ بِهِ واجب، ایمان لانا ضروری ہے۔ اگر ہم ایمان نہیں لائیں گے تو اللہ رب العالمین کی آیت کا انکار ہو جائے گا، قرآن کی آیت کا انکار ہو جائے گا۔ قرآن کی ایک آیت کا انکار، ایک لفظ کا انکار کفر ہے، اللہ معاف کرے۔ اللہ نے خود سمت بیان فرمائی ہے نا، اللہ فرماتے ہیں میں بلند ہوں سب سے۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے رکھا فالحکم للہ العلی الکبیر،
حکم اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو سب سے بلند ہے. العلی، علی کا مطلب کیا ہے؟ بلند. اور الاعلی کا مطلب کیا ہے؟ سب سے بلند. اور قرآن کریم میں ایک جگہ نہیں کئی جگہ پر اللہ نے اپنے لیے صفت علو استعمال کی ہے. آیت الکرسی کے آخر میں ہے وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. علی کا کیا مطلب ہے؟ علی کا مطلب جو بلند ہے. تو اللہ رب العالمین بلند ہیں. کچھ لوگ یہاں مغالطے میں پڑ جاتے ہیں کہ جی یہ جہاد جو ہے نا وہ ہم جب اللہ کو جہاد میں مانیں گے تو گویا کہ ہم اللہ کو محدود مان لیں گے. اور یہ اللہ نے جو اپنے لیے بیان کیا وہ کامل ہے اور وہ صحیح ہے. اب کیا اللہ اپنے مخلوق کے اندر محدود ہے؟ ہم کہیں گے اللہ اپنے مخلوق کے اندر محدود نہیں ہے. اللہ رب العالمین بلند ہیں جیسے اللہ کی شان کو لائق ہے. ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ عرش نے اللہ رب العالمین کو گھیرا ہوا ہے. ہم تو یہ کہتے ہیں اللہ رب العالمین وہ الفاظ استعمال کرتے ہیں جو اللہ نے استعمال کیے ہیں. اللہ رب العالمین عرش پہ مستوی ہے، عرش پہ بلند ہے جیسے اللہ کی شان کو لائق ہے. مستوی کا معنی بلند ہونا، استوا کا معنی تو کرنا ہوگا نا. عربی زبان کو جو لفظ ہے اس کا معنی کرنا ہوگا. اب دیکھیے قرآن کریم میں آیت الکرسی کی میں نے بات کی. آیت الکرسی میں اللہ رب العالمین کی کرسی کا ذکر ہے. وسع کرسیہ السماوات والارض. یہ جو اللہ کی صفات اور اللہ سے متعلقہ چیزیں بڑی سینسٹیو ہیں. تو ہم بعض دفعہ کیا کرتے ہیں، ہم بعض دفعہ ان کی کوئی ایسی تشریح یا ایسی تعویل کر دیتے ہیں کہ وہ عربی لفظ اس کو متحمل نہیں ہوتا. کچھ لوگوں نے کہا کہ کرسی سے مراد علم ہے اللہ کا، کہ مراد ہے کہ وسع کرسیہ السماوات والارض، اللہ کی کرسی نے آسمان و زمین کو گھیر لیا. وہ کہتے ہیں مراد ہے اللہ کے علم نے، اللہ کے علم آسمان و زمین کو حاوی ہے. بھئی کرسی کا معنی علم تو نہیں ہوتا. کرسی کا معنی تو کرسی ہوتا ہے. کرسی عربی کا لفظ ہے. یہ جو ہم اردو میں کرسی استعمال کرتے ہیں کہ عربی سے آیا اردو میں، تو کرسی کا معنی علم نہیں ہوتا. اگر یہاں اللہ نے علم فرمانا ہوتا اللہ وسع علمہ السماوات والارض فرما دیتے. اس سے پہلے علم کا ذکر تو اس سے پیچھے ہے، وہ علم الگ ہے اور کرسی کا ذکر الگ ہے. کرسی سے مراد جو ہے وہ علم نہیں ہے. ہم کہیں گے کرسی سے مراد یہاں کرسی ہے، باقی اللہ کی کرسی کیسی ہے؟ جیسے اللہ کی شان کو لائق ہے. ہمیں اس کی تفصیل کا نہیں پتا، لیکن کرسی سے مراد کرسی ہے. کرسی سے مراد پنکھا نہیں ہے، کرسی سے مراد الماری نہیں ہے، کرسی سے مراد علم، کرسی سے مراد قدرت، کرسی سے مراد اس قسم کا کوئی معنی کرنا. کرسی کرسی کو کہتے ہیں عربی زبان میں. ہم یہاں وہی الفاظ بولیں گے جو امام مالک نے فرمائے تھے استوا کے بارے میں. ہم کہیں گے کہ الکرسی معلوم، کرسی کا معنی معلوم ہے، والکیف مجہول. اب کرسی پہ اللہ تعالیٰ کیا کرسی پر ہیں؟ اللہ نے قرآن میں نہیں فرمایا کہ میں کرسی پر ہوں یا میں کرسی پر بیٹھا ہوں. اللہ نے کوئی ایسی بات نہیں کی، نہ حدیث میں کوئی ایسی بات ہے. ہم ایسی بات نہیں کریں گے. کیفیت مجہول ہے. والایمان بہ واجب، ایمان لانا ضروری ہے. والسؤال عنہ بدعہ. اس کی تفصیل میں ایسی تفصیل میں جانا جو نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے وہ بدعت ہوگا. وہ فلسفیوں کا کام ہے اور وہ پھر ٹامک ٹوئیاں مارتے رہتے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہوتا. اور جب یہ سوالات کی کثرت ہو جاتی ہے، جب ٹامک ٹوئیاں مارتے مارتے پھر یہاں تک پہنچ جاتے ہیں کہ فلاں کو کس نے پیدا کیا، فلاں کو کس نے پیدا کیا، پھر یہاں تک آ جاتے ہیں نعوذ باللہ اللہ کو کس نے پیدا کیا. حدیث میں ہے یہ. انسان کو اتنی گہرائی میں جانا نہیں چاہیے جو اللہ نے چیزیں بیان نہیں کی. اب اللہ کے بارے میں خاص طور پر انسان کو اتنی تفصیل میں نہیں جانا چاہیے جو اللہ نے بیان نہیں کیا، کہ انسان جو ہے وہ اس قسم کے سوالات تک پہنچ جائے. تو سوال کرنا بدعت ہے ان چیزوں میں جن چیزوں کی اللہ نے وضاحت نہیں کی. اور یہ سوال کرتا وہ ہے جس کے دل میں ٹیڑھ ہے. اللہ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا. تو اللہ بلند درجات والے ہیں، اللہ عرش والے ہیں، سب سے بلند ہیں. اور یہ عرش سورہ معارج میں اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا ہے. یہ معارج بھی اللہ رب العالمین کی صفت ہے. معارج کا مطلب اوپر چڑھنا، بلندی. تو اللہ ذی المعارج ہے، بلندیوں والا. سورہ معارج میں اللہ فرماتے ہیں من اللہ ذی المعارج. اصل میں ایک شخص نے سوال کیا تھا، سأل سائل بعذاب واقع. سورہ معارج کی ابتدا یہاں سے ہوتی ہے. ایک سوال کرنے والے نے سوال کیا اس عذاب کے بارے میں جو واقع ہونے والا ہے، قیامت کے دن جو عذاب ہوگا جہنم کا. ایک سوال کرنے والے نے سوال کیا وہ عذاب کیسا ہوگا، کیا ہوگا. تو اللہ فرماتے ہیں ایک سوال کرنے والے نے سوال کیا واقع ہونے والے عذاب کے بارے میں. وہ عذاب کس کے لیے ہوگا؟ للکافرین، کافروں کے لیے. لیس لہ دافع، کافر اس کو ہٹا نہیں سکیں گے، اس کو اپنے سے دور نہیں کر سکیں گے. من اللہ ذی المعارج، یہ اس اللہ کی طرف سے ہوگا عذاب جو اللہ بلندیوں والا ہے. معارج اسی سے معراج ہے. تو اللہ کی صفت بیان کی معارج، بلندیوں والا، سیڑھیوں والا، جس کی طرف چڑھ کے جایا جائے. اللہ بلند ہیں. اللہ کی طرف معراج ہوا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں میں. اللہ رب العالمین آسمانوں میں ہے. قرآن کریم میں ہے اَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ. آسمانوں میں کا مطلب یہ نہیں کہ آسمان اللہ کو محیط ہے. یہاں میں علا کے معنی میں ہے. اللہ آسمانوں پر ہے، یعنی بلندی میں، آسمانوں سے بھی اوپر.
قرآن کریم کی کئی آیات میں ہے۔ تو اللہ رب العالمین بلند ہیں، اللہ کی طرف فرشتے بھی چڑھتے ہیں، اللہ کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے یہ مقام دیا کہ اللہ نے اپنے پاس بلایا، اپنے قریب بلایا، اور نیک عمل بھی اللہ کی طرف چڑھتے ہیں۔ الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، سورہ فاطر کی آیت ہے۔ اللہ کی طرف پاکیزہ کلمات چڑھتے ہیں، الیہ یصعد الکلم الطیب۔ تو اللہ ذی المعارج، بلندیوں والا، اور کتنا بلند ہے یہ عرش جو ہے، کتنا بلند ہے۔ تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، چڑھتے ہیں فرشتے اور روح الامین اللہ کی طرف ایک ایسے دن میں جس کی مقدار 50,000 سال ہے۔ فرشتے اور روح الامین، جبریل امین علیہ السلام، وہ چڑھتے ہیں اللہ کی طرف، وہ بھی اللہ کی طرف چڑھتے ہیں کیونکہ اللہ بلند ہیں۔ اللہ بلند نہ ہو تو اللہ کی طرف چڑھے نہ وہ پھر کہیں اور جائیں، وہ چڑھتے ہیں اوپر، تعرج چڑھتے ہیں فرشتے بھی اور روح الامین بھی اللہ کی طرف ایک ایسے دن میں جس کی مقدار 50,000 سال ہے۔ تو مفسرین کرام کا امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ یہ گویا کہ عرش کا اور 7ویں زمین کا فاصلہ ہے، 50,000 سال کی مسافت۔ یہ 7ویں زمین کی اور عرش کی مسافت ہے۔ اس آیت کریمہ میں اس کی طرف اشارہ ہے، اور بھی کئی اقوال ہیں، امام ابن کثیر نے اس قول کو ترجیح دی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ 50,000 سال جو مدت بیان ہوئی ہے، یہ در حقیقت عرش کی اور زمین کی، 7ویں زمین کی یہ مدت ہے۔ پھر یہ جو عرش عظیم ہے، اللہ عرش والے ہیں، تو یہ جو عرش عظیم ہے اس کی چوڑائی کتنی ہے؟ تو مفسرین کرام وہ کہتے ہیں نصوص وغیرہ کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ اس کی چوڑائی بھی 50,000 سال کی مسافت کے برابر ہے، ایک طرف سے دوسری طرف۔ اور یہ عرش جو ہے یہ سرخ یاقوت کا بنا ہوا ہے، اور بہت خوبصورت اور بہت شان والا، اور اس کی صفات احادیث مبارکہ میں تفصیل سے آتی ہیں، انشاءاللہ کسی اور موقع پہ تفصیل سے ذکر کروں گا۔ کہا جاتا ہے یہ عرش کتنا بڑا ہے، حدیث مبارکہ میں آتا ہے کرسی کے بارے میں۔ اللہ کی کرسی جو ہے جس نے آسمان و زمین کو گھیرا ہوا ہے، ایک حدیث میں آتا ہے کہ وہ کرسی اتنی بڑی ہے کہ اگر 7 آسمان ان کا اور کرسی کا مقابلہ ہو تو کرسی ایسے ہے جیسے ایک بہت بڑا صحرا، اس صحرا کے اندر ایک چھلا ہو، ایک حلقہ ہو چھوٹا سا، تو 7 آسمانوں کی حیثیت کرسی کے سامنے ایسے ہے جیسے ایک بہت لمبے چوڑے صحرا کے اندر ایک حلقہ ہوتا ہے۔ اور بعض احادیث میں یہ بھی آتا ہے کہ کرسی کتنی بڑی ہوئی کہ اللہ کی کرسی کی حیثیت اللہ کے عرش کے سامنے اس طرح ہے جس طرح ایک بہت لمبے چوڑے صحرا کے اندر ایک حلقے کی حیثیت ہوتی ہے۔ تو اللہ کی کرسی جو ہے جو آسمانوں کے مقابلے میں اتنی بڑی ہے، وہ عرش کے مقابلے میں اس طرح ہے جیسے چھوٹا سا ایک حلقہ ہوتا ہے، چھوٹا سا ایک چھلا ہوتا ہے۔ تو اللہ کا عرش اتنا بڑا ہے، ہم اس کی اصل جو ہے وہ عظمت اور اصل کتنی بڑی خلقت ہے ہم وہ تصور نہیں کر سکتے، صرف تھوڑا سا اندازہ ہی کر سکتے ہیں ان چیزوں سے کہ کتنا بڑا ہوگا۔ تو فرمایا کہ اللہ بلند درجات والے ہیں، عرش والے ہیں، یہ اللہ کی شان ہے۔ یلقی الروح من امرہ، اللہ ڈالتے ہیں روح کو، القاء کرتے ہیں، بھیجتے ہیں، اور روح کو، روح سے مراد روح الامین سیدنا جبریل علیہ السلام، اللہ بھیجتے ہیں روح کو من امرہ، اپنے حکم سے، علی من یشاء من عبادہ، اوپر اس کے جس پر اللہ چاہتے ہیں اپنے بندوں میں سے۔ اللہ اپنے بندوں میں سے جس بندے پر چاہتے ہیں روح الامین علیہ السلام کو بھیج دیتے ہیں، اور یہ بہت بڑا مقام ہے جس پر اللہ رب العالمین روح الامین کو بھیجتے ہیں۔ یہ ایسے ہی اللہ اپنے بندوں میں سے کسی بندے پر روح الامین کو نہیں بھیج دیتے۔ اللہ رب العالمین علیم ہے، حکیم ہے، اللہ کو پتہ ہے، اللہ کی حکمت بالغہ ہے، اللہ کو پتہ ہے کہ میں نے روح الامین کو کہاں بھیجنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ کو زیادہ پتہ ہے کہ اللہ اپنی رسالت کس کو دیں اور اللہ اپنے فرشتے کو کس پر بھیجیں۔ قریش نے کہا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور مجھ پر اللہ نے کتاب اتاری ہے، قرآن اتارا ہے، تو قریش انہوں نے کہا کہ لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم، انہوں نے کہا یہ قرآن دونوں بستیوں میں سے کسی عظیم آدمی پر کیوں نہیں اترا، والعیاذ باللہ۔ انہوں نے کہا
کہ بڑے بڑے سردار ہیں، بڑے بڑے لوگ ہیں، نعوذ باللہ آپ سے بھی بڑے لوگ ہیں دونوں بستیوں میں، یعنی مکہ اور طائف میں، تو ان دونوں بستیوں میں سے کسی عظیم شخص پر قرآن کیوں نہیں اترا، آپ پر کیوں اتر گیا؟ ایک اعتراض کر دیا قریش اور طائف والوں نے۔ قریش اور طائف قریب قریب بستیاں ہیں، مکہ اور طائف۔ اللہ نے کیا جواب دیا؟ اہم یقسمون رحمت ربک، یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ نے کس کو نبی بنانا ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ جب رحمت اللہ کی ہے تو اس کی تقسیم اللہ نے کرنی ہے۔ کیا اللہ کی رحمت کی تقسیم انہوں نے کرنی ہے؟ اللہ نے کیا ان سے پوچھ کر نبی کو نبی بنانا تھا؟ اللہ کو پتہ ہے کہ اللہ نے الروح الامین کو کہاں بھیجنا ہے، اللہ کو پتہ ہے اللہ نے کتاب اپنی کس پر اتارنی ہے۔ یہ بہت بڑا مقام ہے، یہ بہت بڑی شان ہے اللہ کے انبیاء کرام علیہم السلام کی، جن کے سردار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ بھیجتے ہیں، اللہ ڈالتے ہیں روح کو، یعنی الروح الامین کو اللہ بھیجتے ہیں اپنے حکم کے ساتھ۔ کہاں بھیجتے ہیں؟ جس پر اللہ اپنے بندوں میں سے چاہتے ہیں۔ اور یہ جب اللہ بھیجتے ہیں روح الامین کو جس نبی پر، جس بندے پر، تو اللہ کی اس میں حکمت بالغہ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے ہی کسی پر روح الامین کو نہیں بھیج دیتے۔ اللہ کو پتہ ہے کہ کون اس قابل ہے اور کون اس مقام والا ہے کہ جس پر میں روح الامین کو بھیجوں، جس پر میں کتاب اتاروں اور جس پر میں وحی بھیجوں۔ تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے بہت بڑی۔ کیوں بھیجتے ہیں اللہ روح الامین کو اپنے بندوں میں سے کسی بندے پر؟ کیا وجہ ہے، مقصد کیا ہے؟ لِيُنذِرَ يَوْمَ الطَّلَاقِ، تاکہ وہ ڈرائے، تاکہ وہ اللہ کا نبی ڈرائے اپنی امت کو۔ کس سے ڈرائے؟ یوم الطلاق، یوم الطلاق سے۔ یہ طلاق تا سے ہے، ایک طلاق تو سے ہوتا ہے، نکاح اور طلاق کا معاملہ، یہ طلاق ہے تا سے۔ یہ طلاق اصل میں طلاقی مصدر ہے باب تفاعل کا، طلاقا یا طلاقا، طلاقن، یہ مصدر ہے لقیہ سے، باب تفاعل کا مصدر ہے۔ باب تفاعل کے اندر مشارکت ہوتی ہے دونوں طرف سے، فریقین کی طرف سے ایک معاملہ ہوتا ہے۔ تو لقاء کا مطلب ملاقات کرنا ہوتا ہے، اور طلاقی کا مطلب ہوتا ہے ایک دوسرے کا ملنا، ایک دوسرے کا ملنا۔ تو یوم الطلاق کا مطلب، سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ یوم الطلاق کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں یوم الطلاق قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اس کو یوم الطلاق اس لیے کہتے ہیں کہ کیونکہ اس دن ملاقات ہوگی لوگوں کی لوگوں سے، مومنوں کی کافروں سے، ایمان والوں کی اپنے اعمال سے، یا مخلوق کی خالق سے۔ تو وہ ملاقات کا دن ہے، اس دن ملاقات ہوگی۔ تو یہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے یوم الطلاق۔ تو اللہ روح الامین کو سیدنا جبریل علیہ السلام کو بھیجتے ہیں جس پر اپنے بندوں میں سے چاہتے ہیں، یعنی اپنے انبیاء میں سے جس پر چاہتے ہیں اللہ بھیج دیتے ہیں۔ کیوں؟ تاکہ وہ ڈرائے لوگوں کو قیامت کے دن سے، ملاقات کے دن سے۔ وہ قیامت کا دن لازماً آنا ہے اور آ کر رہنا ہے، وہ دن آ کر رہے گا، اور کوئی اس دن سے بھاگ نہیں سکتا، کوئی اس دن سے بچ کر جا نہیں سکتا۔ ہر بندے کو اس دن اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، اس کی ملاقات ہونی ہے اپنے نامہ اعمال سے۔ تو اللہ جبریل امین علیہ السلام کو بھیجتے ہیں اپنے انبیاء پر علیہم السلام، تاکہ اللہ کے انبیاء لوگوں کو قیامت سے ڈرائیں۔ یہ آیت کریمہ سورہ شعراء کی اس آیت کی طرح ہے جس آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، سورہ شعراء آیت نمبر 192۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وَإِنَّهُ، اور بے شک وہ یعنی قرآن، لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، نازل کردہ ہے رب العالمین کی طرف سے، نزل بِهِ الروح الامین، اترا ہے اسے لے کر الروح الامین، وہی روح الامین جس کا ذکر اس آیت کریمہ میں ہو رہا ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں۔ اللہ بھیجتے ہیں اپنی روح کو، اللہ بھیجتے ہیں روح کو یعنی روح الامین کو۔ تو یہاں اسی روح الامین کا ذکر ہے کہ قرآن اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے، اسے لے کر کون اترا ہے؟ روح الامین، جبریل امین علیہ السلام۔ کس پر لے کر اترا ہے؟ علی قلبک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے پیارے حبیب، آپ کے قلب اطہر پر۔
کیوں؟ لتکون من المنذرین، تاکہ آپ ڈرانے والے ہو جائیں۔ وہی بات ہے جو اس آیت کریمہ میں ہوئی کہ اللہ ڈالتے ہیں، بھیجتے ہیں روح الامین کو اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتے ہیں۔ کیوں بھیجتے ہیں؟ لینذر یوم الطلاق، تاکہ وہ اللہ کے نبی لوگوں کو قیامت کے دن سے ڈرائیں۔ یہاں فرمایا لتکون من المنذرین، تاکہ آپ ڈرانے والے ہو جائیں۔ ایک اور آیت کریمہ میں فرمایا، سورہ نحل کی آیت ہے، ينزل الملائکۃ بالروح من امرہ، اللہ اتارتے ہیں فرشتوں کو روح کے ساتھ، یعنی روح الامین کے ساتھ، من امرہ، اپنے حکم سے، اپنا حکم دے کر، علی من یشاء من عبادہ، اوپر اس کے جس پر اللہ چاہتے ہیں اپنے بندوں میں سے، یعنی اپنے نبیوں میں سے جس پر اللہ چاہتے ہیں۔ اللہ فرشتوں کو بھی بھیجتے ہیں، روح الامین کو بھی بھیجتے ہیں۔ کیوں بھیجتے ہیں اللہ؟ ان انذروا، کہ اے اللہ کے نبیوں ڈراؤ، لوگوں کو ڈراؤ، لا الہ الا انا، انہیں بتاؤ کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، میرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، فاتقون، اے لوگوں مجھ ہی سے ڈرو۔ اس آیت کریمہ میں بھی یہی موضوع ہے۔ تو اللہ رب العالمین بھیجتے ہیں روح الامین کو اپنے حکم کے ساتھ جس پر چاہتے ہیں اپنے بندوں میں سے، بشمول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، تاکہ وہ ڈرائے لوگوں کو یوم الطلاق، ملاقات کے دن سے۔ وہ دن کیسا ہے؟ کافر تو اس کا انکار کرتے تھے، وہ کہتے تھے مرنے کے بعد زندگی نہیں ہے، جب ہم مر جائیں گے، جب ہم قبر میں چلے جائیں گے، مٹی میں مل جائیں گے، اذا متنا وکننا ترابا، جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے، ذالک رجع بعید، یہ تو پھر لوٹنا بڑی دور کی بات ہے، پھر کون ہمیں زندہ کرے گا؟ جب ہماری ہڈیاں بھی وہ سیدھا ہو جائیں گی تو کون ہے جو ہمیں دوبارہ زندہ کر سکتا ہے، دوبارہ ہمیں اٹھا سکتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ جس نے پہلی دفعہ پیدا کیا وہ دوبارہ بھی اٹھائے گا۔ جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے، لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس، آسمان و زمین کو پیدا کرنا یہ لوگوں کو دوبارہ پیدا کرنے سے تو بہت بڑی چیز ہے۔ تو وہ اللہ دوبارہ پیدا کرے گا اور دوبارہ پیدا کر کے تمہیں میدان محشر میں اکٹھا کرے گا۔ اور وہ دن کیسا دن ہے؟ یوم الطلاق، یوم محشر، میدان محشر، یوم قیامت کیسا دن ہے؟ یوم ہم بارزون، جس دن وہ ظاہر ہوں گے، کوئی چھپا ہوا نہیں ہوگا، کسی کے سر پر کوئی چھت، کوئی چھپنے کی چیز نہیں ہوگی، سب ظاہر ہوں گے اور سب اللہ کے سامنے موجود ہوں گے، کوئی اللہ سے چھپ نہیں سکے گا، نہ کسی کے سر کے اوپر کوئی چھپنے والی چیز، نہ کوئی چھت، نہ کوئی اس طرح کی چیز، سب کے سب ظاہر ہوں گے۔ لا یخفی علی اللہ منہم شیء، نہیں مخفی ہوگی اللہ پر ان میں سے کوئی شے بھی، لوگوں میں سے کوئی شخص بھی اللہ سے مخفی نہیں ہوگا، کوئی اللہ سے چھپ نہیں سکے گا۔ اللہ نے تو ایک ایک بندے کو گن رکھا ہے، ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، نہیں ہے ہر وہ چیز جو آسمان میں ہے یا زمین میں ہے مگر آئے گی رحمان کے پاس بندہ بن کے، عاجز ہو کر۔ دنیا کے سرکش جابر لوگ، چاہے وہ آخرت کا انکار کرنے والے ہیں یا ماننے والے ہیں، ان کو آخرت میں اللہ کے حضور آنا پڑے گا، ذلیل ہو کر، عاجز ہو کر آنا پڑے گا، بندہ بن کے آنا پڑے گا۔ لقد احصاہم وعدہم عدا، اللہ نے انہیں شمار کر رکھا ہے، اللہ نے انہیں گن رکھا ہے ایک ایک بندے کو۔ وکلہم آتیہ یوم القیامت فردا، ہر بندہ اللہ کے پاس اکیلا آئے گا، کوئی اپنے آوان و انصار کے ساتھ نہیں آئے گا، کوئی اپنے لشکروں کے ساتھ نہیں آئے گا۔ دنیا کے اندر اللہ کسی کو اقتدار دیتے ہیں، وہ بندہ دھوکے میں، فتنے میں مبتلا ہو جاتا ہے، کسی کو مال دیتے ہیں، وہ اپنے نوکر چاکر اپنا لشکر اکٹھا کر لیتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ میرا لشکر مجھے بچا لے گا۔ قیامت کے دن کسی کا کوئی لشکر نہیں ہوگا۔ لا یخفی علی اللہ منہم شیء، کوئی شے اللہ سے مخفی نہیں ہوگی۔ لمن الملک اليوم، پھر اللہ فرمائیں گے کس کے لیے ہے بادشاہت آج کے دن؟ اللہ فرمائیں گے آج بادشاہت کس کی ہے؟ قیامت کا دن کون سا دن ہے؟ قیامت کا دن وہ دن ہے جس دن اللہ کی بادشاہت نمایاں ہوگی، اللہ کی بادشاہت ظاہر ہوگی، کوئی اللہ کی بادشاہت سے انکار نہیں کر سکے گا، چاہے کوئی اللہ کو مانتا ہے وہ بھی، چاہے کوئی اللہ کو نہیں مانتا وہ بھی۔ قیامت کے دن ہر ایک کو ماننا پڑے گا کہ اللہ بادشاہ ہے، اللہ مالک ہے۔ اللہ صرف قیامت کا مالک نہیں ہے، اللہ دنیا کا بھی مالک ہے۔ اللہ صرف آخرت کا مالک نہیں ہے، دنیا کا بھی مالک ہے۔ لیکن دنیا کے اندر کوئی ایسے لوگ ہیں، ایسے بدبخت ہیں جو دھوکے میں آ کر اللہ کے مالک ہونے کا انکار کر دیتے ہیں، جو دنیا کے دھوکے میں، دنیا کی زیب و زینت میں، شیطان کے دھوکے میں آ جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا رب ہوں،
میرے پاس اختیار ہے، میں یہ کر سکتا ہوں، میں یہ کر سکتا ہوں، وہ میں کہتا ہے۔ انا خیر منہ، شیطان کہتا ہے میں زیادہ بہتر ہوں اس سے۔ دنیا کے اندر انسان میں آ جاتی ہے، انسان کے اندر تکبر آ جاتا ہے، اگرچہ اللہ دنیا میں بھی مالک اللہ ہی ہے۔ دنیا میں حکم کس کا چلتا ہے؟ کیا اللہ کے علاوہ کسی اور کا چلتا ہے؟ اللہ کسی کو بیمار کرنا چاہیں تو کوئی بچ سکتا ہے؟ اللہ کسی کو موت دینی چاہیں کوئی بچ سکتا ہے؟ اللہ کسی سے چال چلنا چاہیں، کسی کو سزا دینا چاہیں کوئی بچ سکتا ہے؟ کوئی نہیں بچ سکتا۔ لیکن دنیا میں دھوکہ ہو جاتا ہے کچھ لوگوں کو وقتی طور پر، آخرت میں کسی کو یہ وقتی دھوکہ بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا مالک یوم الدین، اللہ قیامت کے دن کا مالک ہے۔ اللہ تو دنیا کا بھی مالک ہے، لیکن قیامت کے دن کو خاص اس لیے کیا کہ قیامت کے دن اللہ کی اس ملکیت کو چیلنج کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ یہاں وہی بات فرمائی لمن الملک اليوم، اللہ باقاعدہ پوچھیں گے کہ دنیا میں جابر سرکش لوگ بڑے دعوے کرتے تھے بادشاہت کے، ربوبیت کے، اقتدار کے اور طاقت کے دعوے کرتے تھے۔ اللہ اب قیامت کے دن پوچھیں گے آج بتاؤ آج کس کے پاس بادشاہت ہے۔ واللہ عالم۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، یہ میں نے 300 سال والی بات تو نہیں سنی، ممکن ہے کہ لمبا عرصہ لوگ خاموش رہیں۔ حدیث مبارکہ میں ہے، مستدرک حاکم کی حدیث ہے، سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں ینادی منادم بین یدی الساعہ، کہ قیامت کے قریب یا قیامت کے وقت ایک ندا لگانے والا ندا لگائے گا، آواز لگائے گا اللہ کے حکم سے، کوئی فرشتہ ہے یا کون ہے اللہ کو پتہ ہے۔ تو قیامت کے دن ایک ندا لگانے والا، آواز لگانے والا آواز لگائے گا، کیا کہے گا؟ یا ایھا الناس، اے لوگو، اتتکم الساعہ، قیامت آ چکی ہے۔ جس قیامت کا تم انکار کرتے تھے وہ قیامت آ چکی ہے، وقوع پذیر ہو چکی ہے۔ فیسمعها الاحیاء والاموات، زندہ بھی سنیں گے، مردہ بھی سنیں گے اس آواز کو، ہر شخص کے کان میں پہنچے گی، چاہے وہ زندہ ہوگا چاہے مردہ ہوگا۔ وَيَنزِلُ اللَّهُ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، اللہ آسمان دنیا پر آ جائیں گے۔ فَيُنَادِي، پھر اللہ تعالیٰ آواز لگائیں گے، لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمِ، کس کے لیے بادشاہت ہے آج کے دن؟ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ، کوئی جواب نہیں دے گا۔ پھر اللہ فرمائیں گے کہ اللہ کے لیے جو اکیلا ہے اور جو قہر کرنے والا ہے اپنے دشمنوں پر، اپنے مخالفین پر۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے، تھوڑی سی لمبی حدیث ہے، اس میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسرافیل علیہ السلام کو حکم دیں گے کہ وہ پھونکیں سور میں۔ اللہ فرمائیں گے کہ اے اسرافیل، نفخہ فزع پھونک دو۔ ایک نفخہ صاق ہے، ایک نفخہ فزع ہے۔ نفخہ فزع پھونک دو تو وہ پھر نفخہ میں پھونکیں گے، وہ بگل میں پھونکیں گے حضرت اسرافیل علیہ السلام۔ فیفزع اہل السماوات والارض، تمام آسمان و زمین والے گھبرا اٹھیں گے، الا من شاء اللہ، مگر جسے اللہ چاہے۔ حضرت ابو ہریرہ نے سوال کیا، اے اللہ کے رسول، یہ کون لوگ ہیں جو مستثنیٰ ہیں؟ الا من شاء اللہ سے مراد کون ہے جو نہیں گھبرائیں گے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولئک الشہداء، یہ شہید لوگ ہیں۔ فہم احیاء عند ربہم یرزقون، وہ زندہ ہیں اپنے رب کے پاس رزق دیے جا رہے ہیں۔ وقاہم اللہ فزع ذلک اليوم، اللہ نے انہیں اس دن کی گھبراہٹ سے بچا لیا ہے۔ وامنہم منہ، اور اللہ نے ان کو اس سے امن دے دیا ہے۔ بہرحال یہ حدیث چل رہی ہے، اس میں قیامت کی ہولناکیوں کا ذکر ہے کہ قیامت کا دن زلزلہ ہوگا، اور قیامت کے دن کیا ہوگا کہ دودھ پلانے والی اپنے بچے کو بھول جائے گی۔ قیامت کے دن حمل والی اپنے حمل کو رکھ دے گی۔ قیامت کے دن لوگ مدہوش ہو جائیں گے، حالانکہ انہوں نے کوئی شراب نہیں پی ہوگی، لیکن مدہوش ہو جائیں گے۔ کیوں مدہوش ہو جائیں گے؟ اللہ کے عذاب کو دیکھ کر، اللہ کے عذاب کے خوف سے۔ اچھا، بہرحال اس میں آگے جا کر آتا ہے اہل جنت جنت میں چلے جائیں گے، اہل جہنم جہنم میں چلے جائیں گے، اللہ ان کو بھیج دیں گے، پھر اللہ ملک الموت کو بھی اللہ موت دے دیں گے۔ اس کے آگے جا کر آتا ہے پھر ملک الموت کو ذبح کر دیا جائے گا نا، ایک مینڈے کی صورت میں، تھوڑی فرشتہ جو ہے اس کو ایک مینڈے کی صورت میں موت کو ذبح کر دیا جائے گا، ملک الموت کو یعنی۔ یہ ساری تفصیل ہے، حدیث تھوڑی سی لمبی ہے، میں اس کو مختصر کرنا چاہ رہا تھا۔ اس کے آخر میں آتا ہے جو وجہ استشہاد ہے، آخر میں آتا ہے کہ اللہ فرمائیں گے لا موت علی اہل الجنہ، اہل جنت پر کوئی موت نہیں ہے، ولا موت علی اہل النار، اہل نار پر کوئی موت نہیں ہے۔ ثم طوی اللہ السماوات والارض، پھر اللہ آسمان و زمین کو لپیٹ لیں گے۔ قطعی السجل للکتب، جیسے رجسٹر صفحات کو لپیٹ لیتا ہے۔ قرآن میں بھی اللہ نے فرمایا یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، اس طرح اللہ آسمان و زمین جو اتنے عظیم ہیں اللہ ان کو لپیٹ لیں گے۔ ثم دحا بہما، پھر اللہ ان کو پھیلا دیں گے دوبارہ، پہلے لپیٹیں گے پھر پھیلائیں گے آسمان و زمین کو۔ ثم تلقفہما، پھر لپیٹ لیں گے۔
ثم قال، پھر اللہ فرمائیں گے انا الجبار، میں جبار ہوں. ثم دحا بہما، پھر اللہ ان کو پھیلا دیں گے. ثم تلقفہما، پھر اللہ زمین و آسمان کو لپیٹ لیں گے، پھر فرمائیں گے انا الجبار، میں جبار ہوں. ثم دحا بہما، پھر اللہ ان کو پھیلا دیں گے زمین و آسمان کو. ثم تلقفہما، پھر اللہ انہیں لپیٹ لیں گے، پھر اللہ تیسری دفعہ فرمائیں گے انا الجبار، میں جبار ہوں. ثم ہتف بصوتہ، پھر اللہ تعالیٰ بلند آواز سے پکاریں گے لمن الملک اليوم، آج کے دن کس کے پاس بادشاہت ہے. ثم قال، پھر اللہ دوبارہ پکاریں گے، کوئی جواب نہیں دے گا. لمن الملک اليوم، آج کے دن کس کے پاس کس کی بادشاہت ہے. تیسری دفعہ فرمائیں گے، کوئی جواب نہیں دے گا. لمن الملک اليوم، آج کے دن کس کے لیے بادشاہت ہے، کوئی جواب نہیں دے گا. پھر اللہ خود فرمائیں گے اپنے بارے میں للہ الواحد القہار، اللہ کے لیے اکیلے اور قہر والے کے لیے، جو قہر کرے گا اپنے دشمنوں پر، اپنے مخالفین پر. پھر اللہ تعالیٰ زمین سے بدل دیں گے، آسمان کو بدل دیں گے. یہ تفصیلی حدیث ہے. تو اس آیت کریمہ میں اللہ نے اپنی عظمت بیان کی اور اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ دنیا کے اندر تکبر کرتے ہیں تو قیامت کے دن اللہ پوچھیں گے کہ آج کس کی بادشاہت ہے، کوئی جواب نہیں دے سکے گا. باقی اذان کے بعد پڑھ لیتے ہیں. قرآن کریم میں اللہ رب العالمین ایک آیت کریمہ میں فرماتے ہیں اللہ کی شان اور اللہ کی عظمت کیا ہے. اللہ فرماتے ہیں وما قدر اللہ حق قدرہ، لوگوں نے، مشرکین نے، کافروں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسے اللہ کی قدر کا حق ہے. والارض جمیعا قبضتہ، زمینیں ساری کی ساری، 7 زمینیں ہیں، زمینیں ساری کی ساری قبضتہ، اللہ کی مٹھی میں ہوں گی. قبضہ کہتے ہیں مٹھی کو بھی زبان میں. زمینیں ساری کی ساری اللہ کی مٹھی میں ہوں گی یوم القیامہ، قیامت کے دن. والسماوات مطویات بیمینی، اور سارے کے سارے آسمان، 7 آسمان ہیں، بہت عظیم، بہت بڑے، سارے آسمان لپٹے ہوئے ہوں گے اللہ رب العالمین کے داہنے ہاتھ کے ارد گرد، جیسے اللہ کی شان کو لائق ہے. یہ اللہ کی عظمت ہے، یہ اللہ کی شان ہے. پھر اللہ فرماتے ہیں کہ بدبخت اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہیں. اللہ تو اتنا عظیم ہے کہ زمینیں ساری کی ساری اللہ کی مٹھی میں ہوں گی، قیامت کے دن آسمان اللہ کے دائیں ہاتھ کے گرد لپٹے ہوں گے. صحیح بخاری میں اس آیت کریمہ کی تشریح میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ کی حدیث ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے یقبض اللہ الارض، اللہ زمین کو مٹھی میں لے لیں گے. وَيَطْوِي السَّمَاوَاتِ بِيَمِينِ، اللہ آسمانوں کو دائیں ہاتھ کے گرد لپیٹ لیں گے. ثم یقول، پھر اللہ فرمائیں گے انا الملک، میں بادشاہ ہوں. کہاں ہے بادشاہ؟ اینا ملوک الارض، دنیا میں بادشاہ کہاں ہیں؟ بعض روایات میں آتا اللہ فرمائیں گے این الجبارون، جابر لوگ کہاں ہیں دنیا کے اندر، جبر کرنے والے، سرکشی کرنے والے اللہ کے سامنے. دنیا کے اندر وہ دھوکے میں مبتلا تھے. آج کہاں ہیں بادشاہ؟ آج کہاں ہیں مالک، اختیار رکھنے والے، اپنے آپ کو بڑا کہنے والے، سرکش کہنے والے، جابر کہنے والے آج کہاں ہیں؟ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، سورہ انفطار کے آخر میں اللہ فرماتے ہیں اس دن کوئی جان کسی جان کے لیے کوئی اختیار نہیں رکھے گی، کچھ بھی. والامر یومئذ للہ، اس دن فیصلہ سارے کا سارا اللہ رب العالمین کے لیے ہوگا. اس کے بعد فرمایا الیوم تجزا کل نفس بما کسبت، آج کے دن، قیامت کے دن بدلہ دیا جائے گا ہر جان کو ساتھ اس کے جو اس نے کمایا. آج کے دن ہر شخص کو اس کے عمل کا بدلہ ملے گا. جس شخص نے اچھا عمل کیا اس کو اچھا بدلہ، جس نے برا عمل کیا اس کو برا بدلہ. کسی پر زیادتی نہیں ہوگی. لا ظلم اليوم، کوئی ظلم نہیں ہے آج کے دن. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بلکہ جس نے برائی کی ہوگی اس کو تو برائی کے برابر گناہ ملے گا. جتنے گناہ کیے، جتنی برائیاں کی اس کے برابر گناہ. لیکن جس نے نیکی کی ہوگی اس کو اس کے برابر نیکیاں نہیں ملیں گی، اس کو اس سے 10 گنا کم از کم، یا اس سے زیادہ 70 گنا، 700 گنا، یا اس سے زیادہ جتنی اللہ چاہیں. نیکی کا اجر تو زیادہ ہوگا، لیکن گناہ، برائی کا وزر جو ہے وہ جتنا گناہ کیا ہوگا اتنا ہی ہوگا. من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالها، جو نیکی لائے گا اس کو 10 گنا. ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزا الا مثلها، جس نے برائی کی ہوگی اس کو اس کے برائی کے برابر اجر ملے گا. وہم لا یظلمون، ظلم کسی پر نہیں ہوگا. لا ظلم اليوم، آج کوئی ظلم نہیں ہے. ہر نفس کو جو اس نے کیا اس کا بدلہ ملے گا. کوئی جہنم میں جائے گا، جہنم کا کڑا سخت ترین عذاب اپنے عمل کی وجہ سے. اس کا عمل اتنا کری ہے، اس کا عمل اتنا منحوس ہے کہ وہ اپنے عمل کی سزا پائے گا. اور جس نے نیک عمل کیا ہوگا
اللہ اس کو اپنی رحمت سے بڑھا چڑھا کر درجات دیں گے اور اللہ اس کو جنت میں داخل کر دیں گے۔ تو آج کے دن ہر نفس کو اس کے اعمال کا بدلہ ملے گا، آج کسی پر ظلم نہیں ہوگا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی، اے میرے بندو میں نے ظلم کو حرام کر دیا اپنے آپ پر۔ اللہ فرمائیں گے قیامت کے دن، اللہ فرماتے ہیں حدیث قدسی میں، اے میرے بندو میں نے اپنے آپ پر ظلم حرام کر دیا ہے، وجعلتہ بینکم محرما، اور میں نے ظلم کو تم پر بھی حرام کیا ہے۔ جب میں نے اپنے اوپر حرام کیا ظلم کو تو میں نے لوگوں میں بھی ظلم کو حرام کر دیا۔ فلا تظالموا، کوئی کسی پر ظلم نہ کرے۔ تھوڑی سی لمبی حدیث ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یا عبادی، اے میرے بندو کلکم ضال الا من ہدیت، تم میں سے ہر ایک گمراہ ہے مگر جسے میں ہدایت دے دوں۔ فاستہدونی، مجھ سے ہدایت مانگو، اہدکم، میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ یا عبادی، اے میرے بندو کلکم جائع الا من اطعمت، تم میں سے ہر شخص بھوکا ہے مگر جسے میں کھلاؤں۔ فاستطعمونی اطعمکم، مجھ سے کھانا مانگو میں تمہیں کھانا دوں گا۔ یا عبادی، اے میرے بندو کلکم عار، تم میں سے ہر شخص ننگا ہے، الا من کسوت، مگر جسے میں کپڑا پہنا دوں۔ فاستکسونی، مجھ سے کپڑا مانگو، اکسکم، میں تمہیں کپڑا پہناؤں گا۔ یا عبادی، اے میرے بندو، حدیث قدسی ہے صحیح مسلم کی، اے میرے بندو انکم تخطئون باللیل والنہار، تم غلطیاں کرتے ہو رات کو بھی دن کو بھی، وانا اغفر الذنوب جميعا، میں سارے گناہ معاف کر دیتا ہوں، لیکن شرط کیا ہے؟ فاستغفرونی، مجھ سے بخشش مانگو، اغفر لکم، میں تمہیں بخش دوں گا۔ یا عبادی، اے میرے بندو انکم لم تبلغوا ضری، تم مجھے نقصان کو نہیں پہنچ سکتے، تم مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتے، فتضرونی، کہ تم مجھے نقصان پہنچا سکو، ولن تبلغوا نفعی، تم میرے نفع کو بھی نہیں پہنچ سکتے، فتنفعونی، کہ تم مجھے نفع پہنچا سکو۔ نہ کوئی اللہ کو نقصان پہنچا سکتا ہے، نہ کوئی اللہ کو نفع دے سکتا ہے۔ یا عبادی، اے میرے بندو لو ان اولکم وآخرکم، اگر تمہارے پہلے اور تمہارے آخری، حضرت آدم سے لے کر آخری شخص جو قیامت تک پیدا ہوگا، وانسکم وجنکم، تمہارے انسان اور تمہارے جن سارے کے سارے، کانوا علی اتقى قلب رجل واحد منکم، تم میں سے سب سے نیک دل شخص کی طرح ہو جائیں، سارے لوگ، انسان بھی اور جن بھی، ما زاد ذلک فی ملکی شیئا، یہ میری بادشاہت میں تھوڑا سا بھی اضافہ نہیں کرتے۔ پوری دنیا نیک لوگوں کی بھر جائے، نبیوں جیسی ہو جائے پوری دنیا، انسان بھی جن بھی، اللہ کی بادشاہت میں ذرہ برابر اضافہ نہیں ہوتا۔ یا عبادی، اے میرے بندو لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم، اگر تمہارے پہلے آخری انسان اور جن، کانوا علی افجر قلب رجل واحد، تو دنیا کے بدترین شخص کی طرح ہو جائیں، ما نقص ذلک من ملکی شیئا، یہ چیز میری بادشاہت میں سے اتنی بھی کمی نہیں کر سکتی۔ یا عبادی، اے میرے بندو لو ان اولکم وآخرکم، اگر تمہارا پہلا تمہارا آخری، وانسکم وجنکم، تمہارے انسان تمہارے جن، قاموا فی صعید واحد، ایک میدان میں کھڑے ہو جائیں سارے کے سارے، فسألونی، ہر بندہ مجھ سے اپنی دل کی آرزو مانگے، جو دل میں آتا ہے وہ مانگے، فاعطیت کل انسان مسألۃ، میں ہر شخص کو اس کا سوال پورا کر دوں، ما نقص ذلک مما عندی، میرے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں ہوتی، الا کما ينقص المخیط اذا ادخل البحر، جتنی کمی اگر سمندر میں سوئی ڈالی جائے تو سوئی کے ساتھ پانی لگتا ہے، اتنی بھی میرے خزانوں میں کمی نہیں ہوتی۔ پھر کیا فرمایا؟ انما ہی اعمالکم، اے لوگو یہ تمہارے اعمال ہیں، یہ ہے وجہ استشہاد، اے لوگو یہ تمہارے اعمال ہیں، احصیھا لکم، میں تمہارے لیے شمار کر رہا ہوں، تمہارے اعمال میں شمار کر رہا ہوں، نامہ اعمال تیار ہو رہا ہے، بڑے سے بڑا عمل بھی اس میں ہے، چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی اس میں ہے۔ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، ذرہ برابر نیکی کرے گا دیکھ لے گا، ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، ذرہ برابر گناہ کرے گا اس کو دیکھ لے گا، تمہارے اعمال میں شمار کر رہا ہوں، ثم اوفیکم ایہا، میں تمہیں تمہارے اعمال پورے دوں گا قیامت کے دن۔ فمن وجد خیرا، جو قیامت کے دن اپنے نامہ اعمال میں خیر پائے، اچھے اعمال پائے، فلیحمد اللہ، اسے اللہ کی تعریف کرنی چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ومن وجد غیر ذلک، جو اس کے علاوہ پائے، برے اعمال پائے اپنے نامہ اعمال میں، فلا یلومن الا نفسہ، وہ کسی پر ملامت نہ کرے مگر اپنے آپ پر، اللہ کا کوئی ظلم نہیں ہے اس پر، وہ اس کے اپنے اعمال کا صلہ ہے، اپنے کرتوت ہیں جو اس کے سامنے آ رہے ہیں۔ من اہتدی فانما یہتدی لنفسہ، جو ہدایت یافتہ ہوتا ہے اپنے آپ کے لیے، اس کا فائدہ اس کی ذات کا ہوتا ہے، ومن ضل فانما یضل علیہا، جو گمراہ ہوتا ہے اپنے نفس کے خلاف گمراہ ہوتا ہے۔ لا ظلم اليوم، آج کوئی ظلم نہیں ہوگا، ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والے ہیں۔
یہ نہ سمجھیے کہ حساب لیتے لیتے وہاں اربوں کھربوں بلینز ٹریلینز پتہ نہیں کتنے لوگ ہوں گے، انسان بھی جن بھی، حساب ہوتے ہوتے ہی پتہ نہیں کتنا ٹائم لگ جائے گا۔ اللہ کو حساب لیتے ہوئے کوئی ٹائم نہیں لگتا۔ اللہ چاہیں تو اللہ بہت جلد حساب لے لے۔ اللہ کے لیے تو کروڑوں اربوں کھربوں لوگوں سے معاملہ کرنا ایسا ہی ہے جیسے کہ ایک شخص سے معاملہ کرنا۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ ہمیں چیزیں مشکل لگتی ہیں، ہم ناقص ہیں، اللہ کے لیے چیزیں کوئی مشکل نہیں ہیں۔ ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ، اے لوگو تم سب کو پیدا کرنا، تم سب کو مار کر دوبارہ اٹھانا اللہ کے نزدیک ایسے جیسے ایک نفس کو پیدا کرنا، ایک نفس کو اٹھانا۔ تو حساب بھی اسی طرح ہی سمجھ لیجئے، سب کا حساب لینا کوئی مشکل نہیں اللہ کے لیے، جیسے اللہ نے ایک شخص کا حساب لینا اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور اللہ بیک وقت سب کا حساب لے رہے ہیں اور ہر ایک سے الگ الگ بات چیت ہو رہی ہو، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ ہمیں مشکل لگتی ہے یہ چیزیں، ہم اللہ رب العالمین کے بارے میں تصور نہیں کر سکتے، اللہ کی عظمت اللہ کی شان کے بارے میں۔ ان اللہ سریع الحساب، اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والے ہیں۔ ایک آیت کریمہ میں فرمایا وما امرنا الا واحدۃ کلمح بالبصر، اللہ کا معاملہ کیا ہے؟ اللہ کو کوئی معاملہ کرنا اور اللہ کا وقت نہیں لگتا۔ سورہ قمر کی آیت ہے، اللہ فرماتے ہیں وما امرنا الا واحدۃ کلمح بالبصر، نہیں ہے ہمارا حکم مگر ایک کلمہ کا، جیسے پلک جھپکنا۔ کوئی معاملہ جو ہمیں ہزاروں سال کا لگتا ہے، لاکھوں سال لمبا لگتا ہے، وہ اللہ رب العالمین نے اسے سر انجام دینا ہو، وہ اللہ کا ایک حکم ہوتا ہے بس کن، تو پلک جھپکنے کی طرح ہو جاتا ہے۔ اللہ کے لیے حساب لینا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، ہم حساب لینے والے کافی ہیں۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، ہم قیامت کے دن انصاف کے ترازو لگا دیں گے۔ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، کوئی نفس اس پر کچھ بھی ظلم نہیں ہوگا۔ وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا، اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز ہوگی ہم اس کو لے آئیں گے۔ وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، ہم حساب لینے والے کافی ہیں۔ چلیں وقت ختم ہو گیا آج کے لیے، پھر اتنا ہی کافی ہے، باقی انشاءاللہ کل۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قیامت کے دن اپنے نیک لوگوں میں شامل فرمائے، اہل جنت میں شامل فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں قیامت کے دن اپنی رحمتوں میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ في رحمه تحلو الحياة شوقا